بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی فضل و توفیق سے جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس آیت کی مناسبت سے ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوصاف اور ان کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی اصحاب کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح ایک شاگرد جو ہے اپنے استاد کے کسی نہ کسی کمال کا مظہر بنتا ہے، پرتو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام مدینہ کی اس یونیورسٹی کے معلم اخلاق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کا مظہر ہے۔ تو موضوع چونکہ صحابہ کا اوورال نہیں، میں صرف ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں حضور کے اصحاب میں سے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج 19 ذو الحج ہے، 18 ذو الحج جمعۃ المبارک سن 35 ہجری اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جب تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور آپ نے اس وقت یہ باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر تم لوگوں نے مجھے شہید کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور پھر قیامت تک تمہارے لیے اکٹھے ہو کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی پیشین گوئی یہ کوئی بد دعا نہیں تھی، بلکہ یہ وہ چیز تھی جو کسی بھی بڑے آدمی کو مستقبل میں نظر آ سکتی ہے، اور واقعی ایسے ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی کشمکش کا آغاز ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، وہ جنگیں، پھر اس کے بعد امام حسین اور یزید کا جو کربلا کے اندر جو معاملہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگیں، اور پھر تاریخ نے شیعہ اور سنی کا رخ اختیار کیا، اور آج تک یہ امت جو ہے یہ اس انداز میں جمع نہیں ہو پائی۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں 2-3 پہلوؤں پر بات کروں گا۔ چند مناقب اور فضائل ذکر کروں گا، ان کی خدمات کا تذکرہ، اور پھر چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سارے صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں وہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر صرف خلافت راشدہ کی بات کریں تو ایک ایک جملے میں اگر میں عرض کروں تو آپ
خلفائے راشدین کو دیکھیے کہ کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مظہر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کمال کا مظہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جلال کا مظہر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جمال کا مظہر ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ خصال کا، خصوصیات کا مظہر ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت کمال کا مظہر کیسے بنتے ہیں کہ آپ رحم دلی دیکھیے، تحمل اور بردباری دیکھیے، عفو و درگزر دیکھیے، گنتے چلے جائیے، ہر وصف صدیقیت کے وصف سمیت نقطہ کمال پر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ صفت کمال کے مظہر ہیں صدیق اکبر، صفت جلال کے مظہر کہ دین کے لیے غیرت، حمیت اور کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اسلام کے مقابلے میں، اسلامی فکر کے مقابلے میں کسی بھی طرح کی کوئی مداہنت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہذا سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے ہاں دیکھ لیتے ہیں، کسی مجلس کے اندر دیکھ لیتے ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی میں گردن اڑا کے رکھ دوں۔ ہاتھ میں کوڑا ہے، تلوار ہے، اور اپنی غیرت اور حمیت کا ہر موقع پر اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو صفت جلال کا مظہر اگر آپ نے دیکھنا ہے، رحم دلی بھی اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب ساتھ ساتھ تلوار بھی ہاتھ میں ہو، پھر رحم دلی کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو یہ صفت جمال، صفت جلال، صفت جمال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مظہر ہے۔ شرم و حیا دیکھیے، عفت و عصمت دیکھیے، اور دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اور پیغمبروں کا ظہور سب سے بڑھ کر کسی ایک وصف کی اگر بات کی جائے تو وہ پیغمبر دنیا کے اندر اللہ کا نظام عدل نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عدل کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی اقضاکم، علی تم میں سے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ چنے ہوئے لوگ تھے، خلفائے راشدین ان میں سے بالخصوص چنے ہوئے تھے، اور ان میں تیسرے خلیفہ راشد جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اوصاف عطا فرمائے، جو خصوصیات ان کی سیرت کے اندر ملتی ہیں، اس سے صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنے والی اور سمجھنے والی ہیں۔ یہ اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے کہ ان صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا شمار ہے جن کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا، کہ حبشہ کی طرف سن 5 ہجری کے اندر ہجرت کی، اور ہجرت بھی کیسے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ وہ بھی ساتھ ہجرت کر رہی ہیں۔ یہ مثال بھی آپ کو پوری تاریخ نبوت میں شاید ہی کسی جگہ پر ملے کہ پیغمبر کی صاحبزادی ہجرت کے سفر کے اندر نبی کے داماد کے ساتھ پیغمبر کی صاحبزادی بھی شامل ہے۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب حبشہ سے واپسی ہوئی تو پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی، اور ہجرت کے جتنے فضائل اور جتنی بھی برکتیں تھیں وہ اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی خصوصیت جو میرے علم کی حد تک پوری انسانی تاریخ میں کسی دوسرے انسان کو حاصل ہی نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کے نکاح کے اندر
پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں، یہ کسی بھی شخص کو پوری انسانی تاریخ کے اندر یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی کہ ان کے نکاح میں سب سے پہلے حضرت رقیہ آئی ہیں، اور جب حضرت رقیہ کا سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر انتقال ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں ان کو بھی دے دیا۔ تو 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، 2 نوروں والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے 2 صرف حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں، اور حضرت زینب حضرت ابو العاص کے نکاح میں۔ تو یہ وہ اعزازات ہیں، یہ وہ فضائل ہیں جن میں آپ دوسرے صحابہ سے الگ اور منفرد ہیں۔ اچھا، پھر آپ کے جو مناقب اور فضائل، یہ بات اس میں بڑی اہم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر کئی بار آپ نے جنت کو خریدا ہے باقاعدہ۔ بڑے لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، بڑے بڑے حکمران اس دنیا سے گئے ہیں، قارون جیسے بڑے بڑے مالدار لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن سب سے خوش نصیب انسان کون ہوتا ہے؟ جو حلال ذرائع سے روزی کمائے، دولت کمائے۔ دولت کمانا عبادت، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرنا عبادت۔ بذات خود دولت کوئی لعنت نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے ہاں بسا اوقات گفتگو کی جاتی ہے دنیا کی مذمت میں، تو دنیا کی مذمت کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ تو مال اور دولت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب حلال ذریعے سے کمایا جائے اور حلال جگہ پر اس کو صرف اور خرچ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے بالکل اسی طرز عمل اور طرز فکر کا مظاہرہ کیا کہ حلال ذرائع اور تجارت کے ذریعے مال کو کمایا ہے، اللہ نے برکت عطا فرمائی، اور اس مال کو کس طرح وہ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے اس مال کے بدلے میں جنت کو کس طرح خریدا۔ جو احباب حج اور عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اصل میں سیرت پڑھ کے اگر آپ حج اور عمرہ کریں تو یقین کریں کہ آپ کو لطف ہی اور محسوس ہوگا۔ ایک ایک جگہ پر آپ رکیں گے اور آپ انجوائے کریں گے اس روحانی تصور کو، اس روحانیت کو محسوس کریں گے جب آپ نے سیرت پڑھی ہوئی۔ تو جو حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے بیر روما کو دیکھا ہے، یہ محفوظ کیا ہوا کنواں ہے بیر روما۔ یہ وہ کنواں ہے کہ جس کے بارے میں جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک ہی کنواں تھا مدینہ کے اندر، پانی کی تنگی ہے، یہودی کی ملکیت میں وہ کنواں تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اس کنویں کو، جس کی قیمت بہت زیادہ وہ یہودی مانگ رہا تھا اور عام لوگوں کے تو بس میں نہیں تھا، وہاں سے خرید کر پانی پینا مشقت تھا، چاہے جائے کہ اس کنویں کی بہت زیادہ قیمت جو وہ مانگ رہا ہے وہ دے دی جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو شخص بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس بشارت کو قبول کرنے والے اور بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ غنی جو ان کو کہا جاتا ہے نا، غنی کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ کہ جنہوں نے اپنے مال کو سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے، عامت الناس کے لیے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے۔ تو جنت کو خریدا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اپنے مال کو لٹا کے جنت کو خرید لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا موقع وہ بھی اسی طرح کا کہ مسجد نبوی کہ جس کی بڑی فضیلتیں آپ لوگ سنتے ہیں، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی
بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب اگر کسی جگہ پر نماز پڑھنے کا ہے تو وہ مسجد نبوی ہے، وہ مسجد نبوی کی جس کی عبادت، جس کی زیارت عبادت ہے، وہ مسجد نبوی اس کی جب تعمیر کا مرحلہ اور اس کے لیے زمین خریدنے کا مرحلہ آیا تو وہ زمین جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ انہوں نے پیشکش کی بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو یہ ویسے لے لیں، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ یتیموں کا مال کیسے آپ لے سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لینے سے انکار فرما دیا۔ اعلان فرمایا کہ جو شخص اس جگہ کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ خوشخبری اور یہ شرف حاصل کرنے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اب جو جہاں آپ جاتے ہیں اور اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں تو گویا کہ اس جگہ کو خرید کر اپنے لیے جنت پکی کرنے والے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر قحط پڑا ہوا ہے اور لوگ پریشان حال ہیں، غزوہ تبوک کا موقع بن گیا ہے، رومیوں کے خلاف جنگ ہے، خشک سالی ہے اور اگلی جو فصل ہے وہ ابھی پک کے تیار ہوئی ہے، اتاری نہیں گئی۔ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں لشکر کی تیاری کا، سن 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ ساز و سامان سمیت 200 گھوڑے اور اس کے علاوہ اور بہت سارا ساز و سامان اللہ کی راہ میں دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں دیں ان میں پڑھ کے ذرا دیکھیے سیرت کی کتابوں کو، معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ جن صحابہ کو یہ بشارت بار بار دی گئی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سب سے اوپر نظر آئیں گے۔ 2 صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بار بار ہر موقع پر قربان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک موقع پر جو غزوہ تبوک کا غالباً موقع تھا، جب انہوں نے کثرت کے ساتھ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹایا تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ باقی سب لوگوں کا جو بھی احسان تھا اس کا بدلہ میں نے دنیا کے اندر دے دیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس درجے اسلام کے لیے اپنے مال کو پیش کیا ہے، جس درجے قربانیاں دی ہیں، اے میرے رب میں اس کا بدلہ دینے سے قاصر ہوں، اب تو ہی قیامت کے دن عثمان کو اس کی اس نیکی کا بدلہ عطا فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی ایک موقع پر فرمایا اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے مواقع بنے کہ جب آپ نے جنت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے اپنے دیے ہوئے مال کے ساتھ خرید لیا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ سودا کر لے وہ کبھی گھاٹے بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مالوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت اہل ایمان کو عطا فرما دی ہے، اور ان کے مالوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے یہ سودا ان کے ساتھ فرما لیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بارہا ایسے مواقع پیدا ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ جنت کی خوشخبری کے مستحق بنے۔ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو سناؤں۔
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو بار بار جنت کی خوشخبری پانے والے ہوئے، لیکن ایک ایسا موقع بھی آیا کہ 1450 صحابہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ اور ان کے سبب سے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، جب اللہ کے پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، قریش نے اجازت نہیں دی۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سیرت سے پڑھا ہوا ہے۔ اس میں سے جو ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے کہ قریش کو سمجھاؤ کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس تو قربانی کے جانور ہیں، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، حج اور عمرے کے لیے آئے ہیں، تو تم ہمیں اس کی اجازت دے دو۔ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر جانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو روک لیا ان لوگوں نے، دیر ہوئی، مسلمانوں کے کیمپ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بیعت لی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی اللہ کے صحابہ سے راضی ہونے والی بیعت۔ ایک درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے بیعت لی کہ اب جو بھی ہو جائے عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ اکرام باوجود اس کے سفر میں ہیں، جنگ کی تیاری نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کٹ مرنے کی بیعت کی۔ یہ بیعت ایک طرح کی کہہ لیجئے کہ بالکل موت سامنے نظر آ رہی ہے، یہ موت کی بیعت تھی، اس لیے کہ مسلمان تو لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، تیاری نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اس کمٹمنٹ کو دیکھنے کے بعد، مسلمانوں کے اس جذبے اور جوش کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام ان صحابہ کے ساتھ اپنے راضی ہونے کا اعلان قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ خوشخبری سنا دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سب لوگوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان تمام 1450 صحابہ سے اللہ نے راضی ہونے کا، ان کے جنتی ہونے کا جو اعلان فرمایا، تو اس کا سبب کون بنا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ایک طرف وہ خود جنت کی خوشخبریاں سمیٹنے والے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے جنت کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اب آگے آئیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور پہلو، اور میں اکثر اس موضوع پر جب بھی کسی موضوع پر بھی گفتگو کرتا ہوں تو لازمی اس میں سے جو چیزیں کسی بھی شخصیت کی سیرت کا بیان کرنے کا حق یہ ہے کہ اس میں سے جو ہمارے سمجھنے والی چیزیں ہیں نا، ان کو بھی ضرور بیان کیا جائے۔ تو محض واقعات کو بیان کر دینا یہ کافی نہیں ہے، فضائل اور مناقب ایک حد تک ضروری ہے، لیکن ان سے ہمیں سمجھ کے آتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب میں نے بیعت کی تو میں نے پیغمبر کے ہاتھ میں اپنا داہنا ہاتھ دیا تھا، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اسلام قبول کیا۔
یاد رکھیے کہ مردوں کے بیعت کرنے کا انداز اور ہے اور عورتوں کا اور. یہ آج کل کے جاہل پیروں کی طرح نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے. یہ جاہل اور بے وقوف لوگ ہیں جو صوفیاء کو بدنام کر رہے ہیں. بیعت اس طرح نہیں ہوتی. عورت کی بیعت کا طریقہ الگ ہے. موضوع آج یہ نہیں ہے، پھر کسی موقع پر بات کروں گا. تو مردوں کی بیعت جو ہے وہ اسی طرح ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا تو میں نے اپنا داہنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر رکھ کے اللہ کی توحید کا، آپ کے رسول ہونے کا اقرار کیا. اور اس کے بعد جب سے میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میرا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جب سے آیا ہے، اس کے بعد اس ہاتھ کو میں نے کبھی گندگی کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو اس کا ایک مظہر آپ کو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آپ کو ملے گا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں ہمیشہ دوسرے ہاتھ کو استعمال کرتا ہوں. اگر کوئی ایسی چیز اٹھانی پڑے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی آلودگی ہو، کوئی صفائی کا معاملہ ہو، تو دوسرا ہاتھ استعمال کرتا ہوں. اپنے داہنے ہاتھ کو جب سے پیغمبر کی بیعت کی ہے اس کے بعد کبھی اس کو گندگی سے آلودہ نہیں ہونے. اور ایک اور بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے وہ خود ہی یہ بھی بیان کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا اور یوں سمجھیے کہ اسلام کی دعوت جو ہی ان تک پہنچی تو وہ اسلام لے آئے، ان میں ایک حضرت عثمان غنی ہے. اور اس کی وجہ اور سبب بھی سن لیجئے. اس کی وجہ اور سبب وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی اخلاقی اقدار سے آگاہ کیا، تو میں ان کو سن کر فوراً آپ پر ایمان لے آیا. اس لیے کہ جن چیزوں کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی وہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جن سے نہ کبھی جاہلیت کے اندر میں نے اپنے کردار کو آلودہ ہونے دیا اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس میں کن چیزوں پر بیعت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بیعت لی تمام صحابہ سے جو بھی اسلام کے لیے آ رہے ہیں کہ زنا نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، چوری نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان ساری چیزوں سے جاہلیت کے اندر بھی اپنے آپ کو دور رکھا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص یاد رکھیے کہ جو فطرت ہوتی ہے نا انسان کی، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. اور میں اگلی بات کروں گا، انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. ذرا توجہ کیجئے، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کی فطرت کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یعنی جتنے بھی اعلیٰ اوصاف اور کمالات تھے وہ انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر کے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور جب تک انسان اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے اس وقت تک انسان جب بھی حق بات کو سنتا ہے تو فوراً اس کو پہچان لیتا ہے، فوراً اس کو جان لیتا ہے. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جاہلیت کے اندر بھی اپنی فطرت کی حفاظت کی، اور جیسے ہی اسلام ان تک پہنچا فوری طور پر انہوں نے حق اور سچ کو پہچان لیا. یہ فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور چیز جو آپ کی سیرت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ حرم مدینہ ہو یا خون مسلم،
اس کی حرمت اگر کسی نے سمجھنی اور سیکھنی ہے تو حضرت عثمان کی سیرت سے دیکھیں کہ جب باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، دروازے پر امام حسن اور حسین حضرت علی کے حکم سے پہرا دے رہے ہیں، باغیوں کی تعداد چند سو ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو کچلا جا سکتا ہے، بگایا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے، اور مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حامیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور لوگ حاضر ہو کر کہہ بھی رہے ہیں امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی، ہم ان کو یہاں سے بگا دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، یہاں سے ہٹا دیں گے ان کو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن یہ الزام لے کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جس نے مدینہ کے اندر، وہ مدینہ کے جہاں پیغمبر نے ہجرت کی ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، جنت البقیع ہے، اللہ کے پیغمبر جہاں پر محو استراحت ہے، جس مدینے کی اتنی فضیلتیں اور شانیں ہیں، میں قیامت کے دن وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ سے اس چیز پر باز پرس ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مدینہ میں سب سے پہلی دفعہ قتل عام کا حکم دیا تھا۔ میں مسلمانوں کے قتل کی اجازت نہیں، یہ باغی ہیں لیکن کلمہ پیغمبر کا ہی پڑھتے ہیں، تو میں ان کے قتل کی اجازت اور حکم نہیں دے سکتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اپنی جان قربان کر دی، لیکن کسی مسلمان کے ساتھ جنگ کی بھی اجازت نہیں دی اور مدینہ کے اندر قتل و غارت کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ بات بھی سیکھنے والی ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت کس قدر ہے کہ خلیفہ راشد، داماد رسول، کاتب وحی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الزام ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور خود شہادت قبول کر لی، لیکن کسی مسلمان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی، حرم مدینہ کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ایک اور بڑی اہم بات جو ہمارے لیے بڑی ایمان افروز ہو سکتی ہے، یہ ابھی آپ خطبہ سنتے ہیں تو خطبے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جب اوصاف کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو جامع القرآن، تو جامع القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید جمع کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہو گیا، کتابی شکل میں مرتب ہو گیا۔ اگر آپ جن احباب کو یہ نصیب ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر جانا، حج عمرہ کرنا، تو ریاض الجنہ کے اندر جو مختلف ستون بنے ہوئے ہیں ان ستونوں کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیرت پڑھ کے حج اور عمرہ کریں تو یقین جانیے کہ آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ، آپ اور زیادہ روحانیت محسوس کریں گے۔ تو اب جس آدمی نے وہ پوری سیرت پڑھی ہے اور تاریخ کے ایک ایک حصے سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ان ستونوں میں سے ایک ستون کے اوپر باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ ستون ہے، یعنی کسی ستون کے ساتھ جس کے ساتھ حضور نے ٹیک لگائی، اوپر لکھا ہوگا عام الوفود، یعنی یہاں حضور ملاقات فرمایا کرتے تھے، مختلف وفد جب آتے تو یہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ کسی جگہ پر یہ ہوگا کہ یہاں وہ کھجور دفن ہے، وہ تنا دفن ہے جس پر ہاتھ ٹکا کے، جس کے ساتھ سہارا لگا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ستون آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ جس پر یہ باقاعدہ متعین کیا گیا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عہد رسالت کے اندر قرآن پاک کو ایک بڑے صندوق کے اندر جو اجزاء میں صورتیں لکھی ہوئی تھیں وہ یہاں پڑی ہوئی تھیں، تاکہ لوگ مسجد نبوی میں آ کے قرآن پاک کو یہاں سے نقل کر لیں۔ تو قرآن مجید جو تھا وہ مسجد نبوی میں موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں موجود ہے اور لوگوں کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ خود حضرت عثمان غنی قرآن پاک کے حافظ ہیں اور اکثر صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، اکثر صحابہ کرام کے حافظ تھے، اور قرآن کا بہت زیادہ حصہ تو بہت سارے صحابہ کو یاد تھا،
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جامع القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع کیا تھا، وہ تو عہد رسالت میں جمع ہو چکا، وہ سرکاری سطح پر اس کی نشر و اشاعت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں ہو چکی۔ تو جامع القرآن کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو علمی دنیا سے احباب دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس نقطے کو انجوائے کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خدمت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی کہ قیامت تک مسلمان ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ وہ خدمت کیا تھی کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک قرات، یعنی جو قریش کی قرات تھی، قریش کا لہجہ، قریش کا رسم الخط، اس پر پوری امت کو جمع کیا، اس لیے کہ اس وقت تک مسلمانوں کے اندر حال یہ تھا کہ لوگ اپنے، اگرچہ یہ اجازت منسوخ ہو گئی تھی، ابتدا میں تھی لیکن منسوخ ہو گئی تھی، لیکن لوگ پڑھے جا رہے ہیں اپنے اپنے لہجوں کے مطابق، اپنے اپنے رسم الخط کے مطابق قرآن پاک کو لکھ رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اس کی قرات کر رہے ہیں۔ تو امت کے اندر ایک انتشار کی کیفیت، اور لوگ ایک دوسرے پر لڑنے اور مرنے کے لیے، یہ حالات تھے۔ جس طرح سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پنجابی زبان میں اور آپ بولتے ہیں، راجہ عتیق انور صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو جو بھلیکھا پڑھیں گے کہ بھلیکھا پنجابی میں تو بھلیکھے کہتے ہیں، تو اخبار میں ان کے اکثر کالم آتے ہیں پنجابی زبان میں۔ ایک پنجابی وہ ہے جو جہلم سے ادھر اور قصور سے ادھر آپ لوگ بولتے ہیں، یہ پنجاب کے لوگ ماجی لہجے میں۔ ایک جنوبی پنجاب کی سرائکی لہجہ ہے پنجابی لہجہ سرائکی، راولپنڈی کی طرف اٹک تک آگے چلے جائیں تو ہندکو لہجہ ہے، زبان ایک ہے۔ لہجے امرتسر کی طرف چلے جائیں تو ایک اور لہجہ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ چناب کی کچھ سے پرلی طرف چلے جائیں تو اور ایک لہجہ آپ کو نظر آئے گا۔ رسم الخط بھی مختلف ہے، پنجابی کی بات کر رہا ہوں، آپ اردو سٹائل کے اندر پنجابی لکھتے ہیں، اور امرتسر کے لوگ جو سکھ لوگ ہیں وہ گرمکھی کے اندر لکھتے ہیں۔ زبان ایک ہے، لہجے مختلف ہیں، رسم الخط مختلف ہے، پروننسیشن مختلف ہے، اور بسا اوقات لفظ ایک ہوتا ہے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ دو کو دو بھی پڑھتے ہیں، ڈو بھی پڑھتے ہیں، سائیں کا مطلب چودھری بھی لیتے ہیں، اور سائیں کا مطلب ہمارے ادھر جو لیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور جنوبی پنجاب میں سائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وڈیرے اور چودھری کو کہتے ہیں۔ تو یہ زبانوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع القرآن کا مطلب ذرا سمجھیے کہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے، مختلف رسم الخط کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ یہ حالات امت کے اندر انتشار اور افتراق کا باعث بن رہے ہیں، اور لوگ تلواریں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے اور یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ انتشار کے اس دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام سے تمام قرآن پاک کے جو نسخے تھے وہ منگوا لیے، اور پھر ایک رسم الخط، ایک قرات اور ایک لہجہ جو قریش کا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کو سرکاری سطح پر دوبارہ اس کی نشر و اشاعت کا انتظام کیا۔ اور آج اگر پوری امت کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کا سیرا آخری درجے میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان معنوں میں آپ جامع القرآن ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ الگ سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس کی قدر و قیمت کو وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے مستشرقین کو پڑھا ہے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک بہت بڑا مستشرق ہے آرتھر جیفری، اور اس کی قرآن مجید پر 4 کتابیں قرآن پر تحقیق کی ہے اس نے۔ ان 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اسی موضوع پر، میٹیریل فار دا ٹیکسٹ، میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن۔ ایک اس کی کتاب ہے قرآن دا سلیکٹڈ سورہ، اسلام محمد اینڈ ہز فیتھ، دا فارن وکیبلری آف دا قرآن۔ یہ 4 کتابیں ہیں اس کی قرآن پر۔
اور اس نے سارا زور لگا دیا کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن بھی اسی طرح قابل اعتماد نہیں ہے جس طرح تورات، زبور اور انجیل اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ، اصل زبان کے ساتھ، رسم الخط کے ساتھ محفوظ نہیں ہے، قرآن بھی اسی طرح محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ اور مستشرقین کے قرآن پر تمام اعتراضات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ وما علینا۔